اور اس کی یکتائی کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور جب آپ دیکھیں گے اس کائنات میں اللہ کو ایک ماننے والی بہت ساری قومیں اور بہت ساری امت ہیں، تو اللہ کا یہ فضل ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور ہمیں اور آپ کو پیارے محبوب کا دامن عطا فرمایا۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں اور خصوصیتیں ہیں، اسی میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اہل ایمان کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اگلی امتیں ان میں بھی روزے فرض تھے، کوئی ایک دن چھوڑتا ایک دن روزہ رہتا، کوئی امت ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھتی، کوئی امت سال میں 2 دن روزہ رکھتی۔ الغرض اللہ نے یہ فضل فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو ایک مبارک مہینہ عطا فرما دیا۔ حضرات، اس مبارک مہینے میں بھی اللہ تعالی نے یہ فضل فرمایا کہ ایک رات لیلۃ القدر عطا فرمایا۔ اس رات کی کیا اہمیت ہے جس میں ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں؟ میں قرآن پاک کی ایک سورت میں نے پڑھی ہے جس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور اس سورت میں اس رات کی اہمیت بتائی۔ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنی عظیم رات ہے اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک رات ہمیں دے دیا ہے، اور اس رات کی عبادت کو ہزاروں مہینوں سے افضل ٹھہرا دیا۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدل الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی، سورہ قدر۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اے لوگو سنو، یہ جو رات ہے یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اسی رات میں قرآن اتارا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن دنیا پر لوح محفوظ سے اتارا، اور پھر 23 سال کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے محبوب پہ نازل فرمایا۔ تھوڑا تھوڑا جیسی ضرورت اور جیسا موقع ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن اتارا، مگر دفعتاً واحدہ، ایک مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اسی رات نازل فرمایا۔ میرے بھائیوں، اتنی عظیم اور اتنی مقدس کتاب اس رات میں نازل ہوئی، اور ساتھ ہی ہم کو اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آج ہی کی رات میں آپ نے اس قرآن کریم کی مکمل تلاوت تراویح میں سماعت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آج اس قرآن کریم کی تلاوت کی بھی تکمیل ہوئی ہے، یعنی قرآن شریف مکمل طور پر آپ نے نماز میں پڑھ لیا۔ حضرات محترم، یہ کتنی بڑی بات ہے، لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ پورا قرآن اپنی زندگی میں پڑھ لیں، ایک مرتبہ اس کی تلاوت کر لیں۔ اگر آدمی تلاوت کرتا بھی ہے تو وہ اس دور میں خاص طور پر مخارج کی رعایت نہیں ہوتی ہے، صفات کی رعایت نہیں ہوتی ہے، صحیح سے پڑھنے کا ڈھنگ معلوم نہیں ہوتا ہے، الفاظ کی ادائیگی معلوم نہیں ہوتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کے قوم میں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں ایسے بچے پیدا فرمائے جنہوں نے پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ قاری یاری صاحب ہے، قاری غلام محمد رضا صاحب ہے، اللہ
اللہ رب العزت نے ان کے سینوں میں وہ توانائی عطا فرمائی کہ انہیں قرآن شریف کو صحیح مخارج و صفات بسے کے ساتھ پڑھنے کا ملکہ بھی عطا فرمایا اور قرآن ان کے سینے میں عطا فرما دیا۔ حضرات محترم، اس کا ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ جب سینے میں قرآن ہے، ذہن و دماغ میں قرآن ہے، تو آپ نماز میں اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، پورے قرآن کو نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قاری صاحب نے تلاوت کیا ہے، امام صاحب نے تلاوت کیا ہے، ہمیں اس کا ثواب کتنا ملے گا، ہمیں اس کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو حضرات محترم، آپ فقہ کے مسائل جانتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اس مسلک کے اندر امام فرماتے ہیں کہ جو قرات امام کی ہے، جو اس کے پیچھے اس کی اقتداء کی نیت کر کے کہ پیچھے اس امام کے کہہ کر کے نیت باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا رہتا ہے، مگر قرات امام کی ہوتی ہے، پڑھنا اس کا مانا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے بھائیوں، اس لیے امام کی قرات وہ مقتدی کی قرات ہے، مقتدی کو الگ سے نماز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ الگ پڑھتے ہیں، نہ جانے کتنی غلطیاں رہ جاتی ہوں، تجوید و مخارج و صفات اور حروف کی ادائیگی کے سلسلے میں نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہو، امام کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، ابتدا میں آپ کھڑے ہو گئے، متوجہن الی کعبۃ الشریفہ کہہ کر کے ابتدیت بہذا الامام کہا، یعنی اس امام کی ابتدا میں آپ کھڑے ہیں، تو اب وہ امام قرآن شریف پڑھ رہا ہے، آپ نیت باندھے کھڑے ہیں۔ مذہب اسلام کا یہ کتنا خوبصورت قانون ہے کہ ہمارے قوم کے وہ افراد جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اللہ انہیں بھی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اپنی نماز میں قرآن مکمل کریں۔ وہ اپنی نماز میں، میرے بھائیوں، الگ پڑھنا وہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، مگر کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آپ نے نماز میں قرآن مکمل کر دیا۔ اسی لیے تراویح میں جایا کریں، آپ امام کی ابتدا میں کھڑے ہوں، اس کے پیچھے نیت باندھ کر کے آپ کھڑے ہو جائیں، چپ چاپ آپ کھڑے ہیں، پڑھ رہا ہے امام، تلاوت آپ کی طرف سے مانی جا رہی ہے، لیکن امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا ہے، آپ کو کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ یہ مذہب اسلام کی خوبصورتی اور سسٹم، یہ مذہب اسلام ہی کے اندر قانون ہے کہ آپ چپ چاپ کھڑے ہیں، نیت باندھے کھڑے ہیں، مگر آپ کا پڑھنا مانا جا رہا ہے۔ اس رات میں اس قرآن شریف کی تکمیل ہوئی ہے، مکمل آپ نے اپنی نماز میں اس کو پڑھا ہے اور سنا ہے، اقتدا کی ہے، اور اسی رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑے فضل اور شرف کی بات ہے۔ اس رات کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے لوگوں، ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے اس رات میں جگ رہے ہیں، میں تو عام جلسوں میں اس بات کا احساس کرتا ہوں کہ ہماری قوم نے وقت دیا، اپنی نیند کو قربان کیا، ٹائم دیا ہے، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے کاروبار میں صبح مصروف ہوں گے، اپنی ضرورتوں میں مصروف ہوں گے، مگر آج مجھے اس بات کا احساس نہیں کہ آپ رات میں جاگ رہے ہیں، کیونکہ جہاں آپ جاگ رہے ہیں تو اتنی عظیم رات میں جاگ رہے ہیں جسے اللہ رب العزت نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ دنیا والوں سے فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تمہیں کیا معلوم، تم کیسے سمجھ پاؤ گے، تمہیں اس کا کیا مقام کیا معلوم، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ نے خود فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آپ بڑا لگائیے، آپ تقسیم کر، آپ ضرب کیجئے، اندازہ لگائیے، محاسبہ کیجئے کہ 1000 مہینے ہوں، اس کے اندر دن کتنے بنتے ہیں، اس کے اندر راتیں کتنی بنتی ہیں، اس کے اندر لمحے کتنے بنتے ہیں، اس کے اندر ساعتیں کتنی بنتی ہیں،
اس کے اندر منٹ اور گھنٹے کتنے بنتے ہیں آپ اندازہ لگاؤ گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا 1000 اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے جو فرمایا اس میں یہ نہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے، 1000 مہینے کے دن سے افضل ہے، بلکہ مطلق فرمایا کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے افضل ہے. مطلب یہ ہے اس 1000 مہینے میں آپ کا دن بھی شامل ہے، آپ کی رات بھی شامل ہے، آپ کی تلاوت بھی شامل ہے، آپ کا سجدہ بھی شامل ہے، آپ کی عبادت بھی شامل ہے، آپ کی دعا بھی شامل ہے، آپ کے تمام معاملات شامل ہیں. وہ 1000 مہینہ آپ لگاتار عبادت کرتے رہے مگر وہ شرف اور فیض نہیں ملتا جو اس رات میں اللہ رب العزت عبادت کرنے والوں کو عطا کرے. بھائیو جھوٹا ہے تروائی والا آپ توجہ فرمائیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آپ اندازہ لگائیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے اندر ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر، یہ پورا مہینہ. اور اس مہینے میں یہ خاص طور پر بخشش کا عشرہ 3 حصوں میں رمضان شریف بانٹا گیا. عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عشرہ نجات. یہ جو آپ آخری عشرہ یعنی 10 دن جو آخری چل رہے ہیں یہ مغفرت کے ایام ہیں. ان دنوں میں اگر بندے عاصی اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس خاص عشرے کے اندر بندوں کو بخشش عطا فرماتا ہے. تو یہ خاص عشرہ اور اس کے اندر لیلۃ القدر. میرے بھائیوں، اس لیلۃ القدر کی تلاش میں ہمارے اور آپ کے اسلاف اور بزرگان دین پورے یہ 10 دنوں کی تاک راتیں جاگا کرتے تھے اور 21، 23، 25، 27، 29 ہر رات میں خاص طور پر ذکر و دعا کا اہتمام فرماتے تھے، اللہ کی رحمت کو طلب کرتے تھے، اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے عبادت و بندگی پہ جٹے رہتے تھے. میرے بھائیوں، اب غور فرمائیے، قرآن شریف کی میں ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے سے افضل ہے. شہر کا مہینہ ہوتا ہے جیسے شہر رمضان کہا جاتا ہے یعنی رمضان کا مہینہ، اسی طرح الف کا معنی 1000 ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. ہوتا کیا ہے اس کے اندر؟ اللہ نے کیا خصوصیت رکھی ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح، اللہ نے فرمایا اس رات میں آسمان سے رحمت کے فرشتے اترتے. ملائکہ کا معنی ہوتا ہے فرشتے. تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمت والے فرشتے اترتے ہیں. میرے بھائیوں، صرف رحمت کے فرشتوں پر ہی خاص نہیں بلکہ فرمایا والروح، اور روح الامین آتے ہیں. ذرا سب لوگ بولیں سبحان اللہ. یہاں روح سے مراد روح الامین یعنی حضرت جبریل امین طاہر صدرہ، جو انبیاء کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے تھے، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے.
وہ آج کی رات تمام رسول اللہ کی امتوں کے پاس تشریف لاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس رات میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے روح الامین زمین پر اترتے ہیں، اللہ کے حکم سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں، ہر قسم کے معاملات دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا سلام، یہ ان لوگوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ فرمایا کہ لوگوں کے اوپر سلامتی بھیجتے رہتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، یا حتی یہاں تک کہ مطلع الفجر، فجر طلوع ہو جاتی ہے، فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ سوچئے اگر آپ جگ رہے ہیں تو یہ آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں، یہ آپ اپنی ذات پہ احسان کر رہے ہیں، آپ پر سلامتی کے فرشتے آتے ہیں، روح الامین تشریف لاتے ہیں، وہ صبح تک آپ کی سلامتی کی دعا کریں اور آپ لیٹے سوئے رہے، آپ سوتے رہے، آپ اپنی سلامتی کے بارے میں نہ سوچیں، آپ اپنے بارے میں رحمت کے بارے میں نہ سوچیں، آپ اپنی مغفرت کے بارے میں نہ سوچیں، تو یہ ہماری اور آپ کی حرمہ نصیبی ہوگی۔ میرے بھائیوں آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کر کے دینی باتیں کر رہے ہیں، دین کی معلومات حاصل کر رہے ہیں، قرآن پڑھ اور سن رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس تمام کام پہ رحمتیں اور ثواب نازل فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب فرشتے اور روح الامین ہماری سلامتی کی دعا کر رہے ہیں تو ہم بیٹھ کر ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی سہیل اختر صاحب اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ میں نے پوری سورت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن شریف میں جس رات کی اتنی فضیلت آئی ہو، اتنی برکتیں آئی ہوں، اس قدر اللہ رب العزت نے اس رات کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہو، تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ آپ اس رات میں جاگ رہے ہیں تو آپ کو کتنا فیضان ملے گا۔ حضرات یہ رات واضح ہو گئی، آپ کو معلوم ہو گیا اس رات اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، وہ نازل ہوتے ہیں، روح الامین تشریف لاتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ پورا بابرکت اور مسعود وقت ہے جس میں ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ و رسول کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اس رات کی اہمیت آپ کو معلوم ہو گئی، اس رات کی عظمتیں اور برکتیں معلوم ہو گئی۔ اب مکمل دل جمعی کے ساتھ آپ یہاں تشریف رکھیں، میری باتوں کو سماعت فرمائیں اور مکمل دل جمعی کے ساتھ آج یہاں پر بیٹھ کر کے آپ اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اپنے اعزاء اقربا کے لیے دعا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں اور پوری روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں جو دنیا میں زندہ ہیں، آپ ان کے لیے بھی دعا کریں، اور جو ہمارے آباء و اجداد یا متعلقین اور رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہے، آج کی رات آپ ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کریں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، کیونکہ وہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اب وہ وہاں پر لیٹے لیٹے اپنے بارے میں کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں، مگر ان کی توجہ آپ پر لگی ہوئی ہے کیونکہ آپ ان کے اعزاء اقربا ہیں۔ آج ان کی توجہ اور ان کی نگاہ اگر اٹھتی ہے تو ان کی امید کی نگاہیں آپ پر ٹکی ہوئی ہیں اور وہ ان کی روحیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم تو مر کے قبر میں آ گئے ہیں، ہم اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، مگر ہمارے عزیز اور اقارب، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار ابھی زمین پہ زندہ ہیں، ان کے لیے مہلت ہے، وہ اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور ان سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ تو میرے بھائیوں آج آپ اپنے اپنوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔
مغفرت کے عشرے میں، اور خاص طور پر پورے روئے زمین پر جو آفتیں، بلائیں، ظلم و ستم نازل ہیں، اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور حق بجانب ہے کہ اللہ نے فرمایا وما تمہیں وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم۔ آج ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم پہ جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ جب بدعمالیاں بڑھ جاتی ہیں، جب گناہ بڑھ جاتے ہیں، جب احساس گناہ ختم ہو جاتا ہے، آدمی گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں انسان توجہ نہیں کرتا کہ اللہ نے کیا حکم دیا، جن چیزوں سے روکا ہے، کس چیزیں اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، پروردگار کس بات سے راضی ہوتا ہے اور کس بات سے اللہ رب العزت کا قہر و جلال ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب آدمی یہ غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے، عذاب اترتا ہے۔ ہم اور آپ تو بہت خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ کی امت ہیں، ورنہ آپ دیکھیے اسی دنیا کے اندر جب قومیں گناہوں میں مبتلا ہوئی، جب وہ سراپا گناہوں میں ڈوب گئی اور انہیں احساس زیاں نہ رہا، گناہوں کا احساس مٹ گیا، جب وہ اللہ کے حکام سے دور ہو گئی تو ان قوموں پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ کہیں بستی پلٹ دی گئی، کہیں پتھروں کی بارش ہوئی، کہیں اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا تو دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا، کہیں پر اللہ رب العزت نے جوئے کا عذاب بھیجا، کہیں کھٹمل کا عذاب بھیجا۔ کسی قوم کی اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شکلیں مسخ فرما دی، کوئی کسی کو اللہ نے بندر کی شکل عطا فرما دی۔ اللہ قادر و قیوم ہے، اس کی قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، تو یہ عذاب قوموں پر آئی، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے اور یہ وعدہ فرما لیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے محبوب، اللہ کی شان کو اور اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ یہ تمہاری قوم پر آپ کی موجودگی میں عذاب نازل فرمائے۔ اس لیے یہ سب تو ایک جھلک ہے، مشکلات ہمیں اور آپ کو درپیش ہیں، وقتی طور پر پریشانیاں ہمارے اور آپ پر مسلط ہیں، ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اعمال کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب جب آزمائشیں آتی ہیں تو دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ میں 40 دنوں تک رکھا، سخت تاریکی تھی مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی سمندر کے اندر، آپ سوچئے نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ کوئی انسان مچھلی کے پیٹ میں ہو اور مچھلی سمندر کے اندر ہو، وہ انسان بھی بچ جائے؟ حضرات محترم ذرا سوچئے، تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ مچھلی اگر اگل بھی دیتی ہے تو پھر سمندر کے اندر کس کو زندگی ملے گی؟ 40 دن تک حضرت نوح علیہ السلام کو مچھلی لے کر کے چلتی رہی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے، اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی اور یہ دعا کی تھی، کہا تھا اے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے یہ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا انہوں نے ورد کیا تھا تو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے شکم سے باہر نکالا اور سمندر کے کنارے انہیں دوبارہ دنیا میں زندگی عطا فرمائی۔ گویا کہ ہمیں اور آپ کو یہ سبق مل گیا ہے کہ جب پریشانیاں گھیر لیں، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہو، ظلم و ستم ہو، کہیں راستہ دکھائی نہ دیتا ہو، کہیں نورانیت اور اجالا نہ ہو، تو پلٹو اللہ کی بارگاہ میں،
رات کی تاریکیوں میں آپ اپنے گھروں کے اندر یا مسجدوں کے اندر جہاں بھی آپ کو جگہ میسر ہو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وضو کرو، پاک ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں اشک ندامت اپنے آنکھوں میں بھر کر کے سجدہ ریز ہو جاؤ اور رب کو منا لو، اسے راضی کر لو، دعا کرو لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک، تیرے ہی لیے پاکی ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو بھٹکا ہوا تھا، اس کا بیعت کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ظلمت میں راستے عطا فرما دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دور آ چکا ہے، ہم آپ کو جگانے اور بتانے کے لیے آئے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، آپ سمجھ جاؤ، کم سے کم آپ کے سامنے یہ علماء کی جماعت موجود ہے جو آپ کو بیدار کرتی ہے، آپ کو آپ کے کرتوت سے روکنے کی کوشش کرتی ہے، گناہوں کا احساس دلاتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر اللہ کی رحمت روٹ گئی تو وہ بھی دن دور نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو کوئی صراط مستقیم اور ہدایت بتانے والا نہ ہو، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کوئی کہنے والا نہ ہو۔ ظالموں کی نگاہیں ہمارے اور آپ کے اوپر اس وقت بڑی ٹیڑھی ہیں، ذرا سوچئے، ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ مدارس کو ختم کرنے کی اسکیم لاگو کر دی گئی تھی، یہ تو سپریم کورٹ نے اسٹے کر دیا آرڈر کو، ورنہ باضابطہ ہائی کورٹ سے فیصلہ ہوا اور اس فیصلے کو لاگو کرنے کے لیے پورے یو پی کے ڈی ایم لوگوں کو باضابطہ تحریر جاری ہو گئی 4 مارچ کو، یو پی کے اندر جتنے مدرسے ہیں وہ سب بند کر دیے جائیں۔ آپ سوچئے اگر یہ ہو گیا تو کیا حال ہوگا قوم کا۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ مولویوں کا کیا ہوگا، عالموں کا کیا ہوگا۔ عالم مولانا جیسے آپ انسان ہیں ایسے ہم لوگ بھی انسان ہیں، اللہ نے زندگی دی ہے، رزق کا انتظام فرمایا ہے، رزق کا ذمہ لیا ہے، رزق تو کہیں نہ کہیں سے اللہ عطا فرمائے گا، اسباب اور سبیلیں نکلے گی۔ یہ ظالم بھی جانتے ہیں کہ مدرسہ بند کرنے سے مولوی مریں گے نہیں، جیسے عام آدمی مونگپھلی کے ٹھیلے لگا لیتا ہے، کھیرا اور ککڑی بیچنے لگتا ہے، سبزی کی دکانیں چلا لیتا ہے، پان کی گمٹی رکھ لیتا ہے، گزر بسر اس کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بغیر پڑھا لکھا آدمی ہوٹل چلا لیتا ہے، بھٹیار خانے چلا لیتا ہے، ریسٹورینٹ چلا لیتا ہے، ٹھیکیداری کر لیتا ہے۔ مولوی تو پھر بھی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، حساب کتاب جانتے ہیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں سیٹ ہو جائیں گے، اپنے بال بچوں کے رزق کا انتظام کر لیں گے، انہیں بھی معلوم ہے کہ کوئی مرنے والا نہیں ہے، مگر وہ مولویوں کو نہیں بلکہ اسلام کی روح کو ختم کرنا چاہتے۔ ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ کی مسجدوں سے امام غائب ہو جائیں، مؤذن غائب ہو جائیں، کوئی فاتحہ کرنے والا نظر نہ آئے، کوئی جنازہ پڑھانے والا نظر نہ آئے، آپ کو گناہوں سے کوئی روکنے والا نہ ملے، نیکیوں کی دعوت دینے والا نہ ملے، نماز کی آپ کے اندر جگہ جو ایک چاہت ہے وہ جگانے والا کوئی نہ ملے، یہ خود بخود دم توڑ جائیں گے۔ انہیں دین کے بارے میں سمجھ اور معلومات نہیں ہوگی۔ یہ بتائیے جب مدرسے بند ہو جائیں گے تو کلمہ کہاں سکھایا جائے گا؟ جب مدرسے بند ہو جائیں گے درود شریف پڑھنا کہاں سکھایا جائے گا؟ مدرسے بند ہو جائیں گے قرآن کی تلاوت کرنا کہاں سے سکھایا جائے گا؟ الغرض ظالم وہ بنیادوں پر نظر رکھتے ہیں، آپ جسے کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسے یہ مکتب کسی اہمیت کے حامل نہیں ہے۔ ہماری غیبیار اور دشمن یہ جانتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی اہمیت ہے، ان کی قوم کو بہت بڑی ضرورت ہے، اس لیے میرے بھائیوں آپ اس پر خصوصی توجہ فرمائیے اور اپنی نسلوں میں اور اپنے آنے والی اولاد میں دین کو زندہ رکھنے کے لیے اور مرنے کے بعد قبر میں رہ کر کے ایصال ثواب پانے کے لیے آپ کو مدارس پر توجہ دینا ہوگا۔ بولو ہے کہ نہیں؟
اپنے بچوں کو دین سکھانا ہوگا، اپنے بچوں کو دینی احکامات سکھانے ہوں گے، انہیں قرآن اور نماز روزوں کے مسائل سکھانے ہوں گے، انہیں اپنے دین میں مضبوط کرنا ہوگا۔ آپ کا بچہ یا بچی ہو آپ کے گھر میں رہے، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، کھانا کھلاؤ، ان کے لیے پھل لے کر کے آؤ، وہ بیمار ہو جائیں تو علاج کراؤ، انہیں اچھے کپڑے پہناؤ، ان کے لیے اچھا مکان بنا دو، ان کے لیے پراپرٹی کا انتظام کر دو، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دو، اور جب بڑے ہو جائیں تو اچھا رشتہ دیکھ کر کے اچھا رشتہ کر دو۔ نہیں بلکہ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے چونکہ آپ اسلامی ماں باپ ہیں، اس لیے یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ جہاں پڑھ رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، آپ نے پہننے اوڑھنے کا انتظام کیا ہے تو وہی اس کے ساتھ دین کی تعلیم کا انتظام کیجیے، وہی کلمہ سکھانے کا انتظام کیجیے، وہی نبی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کیجیے، انہیں سچا پکا عاشق رسول بنا دیجیے کہ آپ کا بچہ جب بڑا ہو، آپ کا بچہ سن شعور میں آئے تو اسے کہنا نہ پڑے، بلکہ اتنی سمجھ اس کے اندر آلریڈی موجود ہو کہ جب بات مصطفیٰ کی آئے تو آپ کا بچہ یا بچی اس کا نظریہ یہ ہو، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو مارا کروں۔ بھائیو، یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ گفتگو ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو دینداری سکھاؤ، دینداری میں مضبوط کرو۔ آپ کا کوئی بچہ قرآن شریف پڑھے بغیر نہ رہ جائے، اسے نماز روزے کے مسائل معلوم ہو جائے، اسے پاکی اور ناپاکی کے مسائل معلوم ہو، اسے ایمان و کفر کے مسائل معلوم ہو جائے، کم سے کم ایمان و عقیدہ محفوظ رہے گا۔ آپ کا بچہ اس دنیا میں لاکھ اچھی لائف جی کر کے چلا جائے، مگر اگر اس کا ایمان سلب ہو جائے، اب وہ مرنے کے بعد عذاب قبر میں مبتلا ہو اور آخرت میں آپ صاحب ایمان ہیں، آپ کے نگاہوں کے سامنے آپ کے بچے کو جہنم میں ڈال دیا جائے، بتاؤ آپ کیا کیسا محسوس کرو گے؟ کیا آپ کے دل کو یہ برداشت ہوگا؟ کیا آپ کو یہ گوارا ہوگا؟ جس بیٹے کی ایک ایک چیخ پر آپ کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی تھی، آپ بے چین و بے پریشان ہو جاتے تھے، بے قرار ہو جایا کرتے تھے، کیا جہنم کا ایندھن بنے ہوا آپ کا بچہ؟ آپ یہ برداشت کر پاؤ گے؟ آپ کے بچے جہنم میں ڈالے جائیں، آپ یہ دیکھ کر کے برداشت کر لو گے؟ نہیں، آپ کا بچہ دنیا میں چٹنی روٹی کھائے پیٹ تو ضرور بھر جائے گا، دن اس کا کٹ جائے گا، چھپر میں رہے گا، زندگی گزر جائے گی۔ جو محلوں میں رہتے ہیں وہ بھی بوڑھے ہوتے ہیں، جو چھپر میں رہتے ہیں وہ بھی بوڑھے ہوتے ہیں، جو خیمے میں رہتے ہیں وہ بھی بوڑھے ہوتے ہیں، سب کو موت آتی ہے، مگر کمال اس کے لیے ہے جو اس دنیا میں غربت زدہ زندگی گزارے مگر جاتے جاتے اپنا ایمان و عقیدہ محفوظ کر لے جائے۔ ارتداد کی آندھی چل رہی ہے، لوگ بچے اور بچیاں مرتد ہو رہے، انہیں دین کے بارے میں معلوم ہی نہیں، ایمان و عقائد کے تقاضے معلوم ہی نہیں ہے، وہ جس دھارا کو تیز بہتا ہوا دیکھتے ہیں ایک خشو خاشاک اور تنکے کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ گوارا ہوگا کہ ہمارے بچے، ہم آج کلمہ پڑھتے الحمدللہ، نبی کے دیوانے ہیں، رسول کے چاہنے والے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، رمضان کا احترام کرنے والے ہیں، مگر کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل اور سلب سے آنے والے بچے آج سے 10 20 50 100 سال کے بعد وہ ارتداد کے دلدل میں ڈوب جائے اور آپ کی پشتیں، آپ کی نسلیں جہنم کی وادیوں میں جلیں؟ نہیں، یہ آپ کبھی اور قطعاً گوارا نہیں کر سکتے۔ کسی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ یہ بات کو گوارا کر لے۔ مومن تو وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا دل و جان و ایمان سب کچھ نچھاور کرتا ہے اور یہ کہتا ہے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ میرے بھائیوں، ان دین کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو اپنے مذہب پر پختہ اور مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو خواب خرگوش سے بیدار ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی روش بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے بچوں کو دینی معلومات دینی پڑے گی،
मुस्तफ़ा का आशिक व शैदाई और दीवाना बनाना पड़ेगा, उन्हें कुरान पढ़ाना पड़ेगा, उन्हें दीन के मसाइल और अहकामात सिखाने पड़ेंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार और नबी की मोहब्बत उनके दिलों में बिठानी पड़ेगी, मुस्तफ़ा की अजमतें सिखानी पड़ेगी। आप अपने बच्चों को कम से कम ये जरूर सिखाएं कि आपके बच्चे का ये मिजाज हो, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। आप सब लोग बोले सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों समझिए, हमें और आपके लिए भी गनीमत है। आंखें खोलिए, अपने आप को बदलिए, गुनाहों से अपनी जिंदगी पाक कर लीजिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार कीजिए। रात की तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर आप अश्के नदामत बहाएं, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी की वजह से, जब कोई न देख रहा हो, आप हो और आपका परवरदिगार हो। रात की तारीकी में इसीलिए तहज्जुद को बड़ी अहमियत हासिल है। तहज्जुद फर्ज नहीं है मोमिनों पर, मगर ये महबूबियत की अलामत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे महबूब बनाना चाहता है उसे तहज्जुद गुजार बना देता है, उसे के तहज्जुद पढ़ने की आदत होती है। हद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सबसे बड़े महबूब हमारे और आपके आका हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फर्ज सोने के बाद, इसलिए कि फराइज तो आप पर नहीं, फर्ज नमाजें आप अदा करते हैं, वक्त पर जाते हैं, भीड़ रहती है, लोग देखते हैं, इसमें रियाकारी या दिखावा शामिल हो सकता है। जब रात में पूरी दुनिया सो रही हो, आपके बच्चे सो रहे हो, अहल सो रहे हो, कोई देखने वाला ना हो, रिया से खाली सोकर उठिए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आप वजू कीजिए, उसके बाद आप नफल नमाज अदा कीजिए। उस वक्त आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, सबसे अजीम बारगाह है, आप रो तो वहां, गिड़गड़ाओ तो वहां, मांगो तो उससे, दुनियादार से मांगोगे दुनिया वाले देंगे मगर जलील करके देंगे, जब परवरदिगार से मांगोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करेगा और इज्जत के साथ अता फरमाएगा। वो देता है, उससे बसवाल करने में जिल्लत नहीं है। जब वो अता फरमाता है तो इज्जतें भी देता है, जब वो अता फरमाता है तो बेशुमार अता फरमाता। दुनिया वाले देते हैं तो उसका एक हिसाब होता है, पैमाना होता है, एक उसकी हद होती है, और जब अल्लाह अता फरमाता है तो उसकी कोई हद नहीं होती, कितना वो नवाजता है। उसकी बारगाह में इबादत करो, अपने गुनाहों पर आप आंसू बहाओगे। हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं, आप भी सुन रहे हैं, माएँ बहनें भी सुन रही हैं। मैं खास तौर पर अर्ज करता हूँ, वो आपके आंसू का एक एक कतरा, उसकी अहमियत ये है कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। मोती समझ के, आपका वो एक कतरा आंसू वो आंसू नहीं है, बल्कि वो मोती है। मोती, मोती की भी वो कीमत नहीं है जिसको शाने करीमी ने मोती समझ के चुन लिए। कतरे जो गिर गए थे हरते इंफियाल के, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। वो एक एक कतरा आपकी कब्र को रोशनो मुनव्वर कर देगा। जरा बोले सुभान अल्लाह। वो एक एक कतरा आपकी जहन्नम की आग को बुझा देगा। मेरे भाइयों, हमने और आपने बहुत रोया होगा, हमारी माएँ बहनें भी रोती हैं, मगर आप सोचिए कभी आप अपने लिए रोए? हम और आप गैरों के लिए रोते हैं। कोई अजीज व क़रीब इंतकाल कर जाता है, रोते हैं। अपना आदमी दुनिया से चला जाता है, रोते हैं। लोग दूर परदेश जाते हैं, बच्चे अपने छोड़ पिछड़ जाते हैं, रोते हैं, आदमी आंसू बहते हैं, माएँ बहनें रोती हैं। कोई गम लाहिक होता है, कोई माल छिन जाता है, किसी की भैंस मर गई, किसी की मुर्गी चोरी हो गई, आदमी उसमें आंसू बहा लेता है, रो लेता है। मगर आप सोचिए, ये आपके अश्क, ये अश्के नदामत कभी अपने लिए बहे, अपनी जात के लिए कभी गिरे हैं?
اپنے لیے کبھی روئے ہیں آپ رونے کی عادت ڈالیے مگر دنیا والوں کے سامنے نہیں، رات کے سناٹے میں پروردگار کی بارگاہ اپنے لیے روئیے، اپنے بال بچوں کے لیے رو رو کر کے دعا کیجیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کیجیے، امن و آشتی کی دعا کیجیے۔ جہاں فلسطین یا اس جیسے مناظر ہیں جہاں ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے، آپ ان کے لیے آنسو بہائیے، اللہ رب العزت کو راضی کیجیے، ان کے لیے روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔ یہ آنسو آپ کے گریں گے، اللہ رب العزت ان آنسوؤں کے صدقے میں، ان عاجزی کے صدقے میں، اس رونے اور گڑ گڑانے کے صدقے میں پروردگار آپ کی ہر جائز تمنا پوری فرما دے گا، آپ کی نسلوں کا بھلا ہوگا، آپ کے بال بچوں کا بھلا ہوگا۔ راتوں میں عبادت کرنا سیکھیے، راتوں کو جاگیے، رات میں اللہ کے بارگاہ میں ضرور عبادت و بندگی کے لیے مصلی بچھایا کریں۔ اور میرے بھائیوں، حالات بڑے نازک ہیں، ناسازگار ہیں، آپس میں حسد ختم کر دیں، کینہ دلوں سے ختم کر دیں، اپنے دلوں کو پاک کر لیجئے۔ یہ دل یہ کیا ہے؟ آپ دلوں کے اندر خدورت رکھتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے حسد اور کینہ رکھتے ہیں، اس دل میں میل رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ، جو مومن کا دل ہے یہ عرش الہی، جو مومن کا دل ہے یہ عرش الہی۔ اب تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ یہ دل جو ہے مومن کا دل یہ عرش الہی ہے، اور جو عرش الہی ہوتا ہے اسے پاک ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ پاک صاف کیجیے دلوں کو، گناہوں کے زنگ سے پاک صاف کیجیے۔ اللہ رب العزت یہاں خاص توجہ فرماتا ہے، دل کو آئینہ بنا لیجیے، دل کو موم بنا لیجیے، نرم و نازک بنا لیجیے۔ جب دل کے اندر زنگ لگتا ہے تو قساوت آتی ہے، سختی آتی ہے، دل سخت ہوتا ہے، پھر آدمی کے اندر نرمی اور ملائمیت نہیں رہ جاتی۔ جس شخص کے اندر نرمی نہ ہو، ملائمیت نہ ہو، اس کے اندر انسانیت نہیں۔ آپ کا دل کسی کے لیے نرمی نہیں ہوتا، آپ کسی کے تکلیف محسوس ہی نہیں کرتے، کسی کو درد کو احساس ہی نہیں کرتے، کسی کی پریشانیوں کو محسوس ہی نہیں کرتے، آپ کی نظر میں کسی کی پریشانی سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ دل زنگالود ہے، دل گناہ سے بھر گیا ہے، دل کالا اور سیاہ ہو گیا ہے۔ جب دل نور ایمان سے جگمگاتا ہے تو وہ دل لوگوں کے لیے جھکا کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کا دل دیکھیے، آقا کی رحمت دیکھیے، ان کی ملائمیت دیکھیے، ان کا کرم دیکھیے، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت دیکھیے، نبی نے کیسے رحمت فرمائی ہے اور پوری دنیا کو بتایا ہے اے دنیا والو ایک دوسرے کے لیے نرم رہا کرو۔ قرآن نے حضور کے ساتھیوں کی یہی تو تعریف بتائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معاہ، اور جو بھی ان کے ساتھی ہیں، چاہے اس دور کے صحابہ ہوں یا صحابہ کے بعد کے تابعین ہوں یا اس کے بعد کے تبع تابعین ہوں یا آج کے ہم اور آپ ہوں، رسول اللہ کی امت ہو، مصطفیٰ کے ساتھی ہو، ان کی تعریف یہ بتائی گئی ہے اشداء علی الکفار، اگر ان کی سختی ہوتی ہے تو ایمان کے خلاف والوں میں ہوتی ہے، مگر جب اہل ایمان کا معاملہ ہوتا ہے تو قرآن نے ان کی صفت بیان فرمایا اور فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ قرآن نے ایمان والوں کی تعریف کیا بتائی اہل ایمان کی؟ فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ آپس میں نرم دل ہوتا ہے، بے شک سبحان اللہ، نرم ہوتا ہے، جھکاؤ ہوتا ہے۔ یہ رمضان شریف بھی اسی کے احساس کے لیے ہے، ورنہ آپ سوچئے، آپ ذرا سوچئے اور تصور کیجئے کہ جو آدمی جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں رہتی، وہ کبھی غریب کی بھوک کیا سمجھے گا، وہ پیاس کی شدت کیا سمجھے گا، اسے کیسے پتا چلے گا کہ جب پیاس لگتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، پانی کی چاہت کیسے ہوتی ہے، کتنا دل چاہتا ہے پانی پینے،
भूख का एहसास कैसे होता है, ये मोमिनों को एहसास कराने के लिए अल्लाह ने रोजे फर्ज फरमाया। चाहे जितना बड़ा मालदार हो, कितना भी बड़ा सेठ हो, मगर अल्लाह ने फरमाया नहीं, 1 महीना दिन में भूख की सख्ती झेलो ताकि गरीबों की भूख का एहसास हो, ताकि गरीबों की भूख का पता चले कि आप एक दिन अल्लाह के हुक्म की वजह से खाना पीना बंद किए हुए हैं, आपके पेट के अंदर कैसी कैफियत है। वो लोग जिन्हें खाना पहुंचता ही नहीं, जो फाके पे फाका करते हैं, खाने का जिनके पास बंदोबस्त नहीं है, जिनके पास इंतजाम और इंसराफ नहीं है, उनके बच्चे जब भूख से बिलखते होंगे, उन्हें ये कैफियत हासिल होती होगी, तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, उन्हें कैसा एहसास होता होगा। अल्लाह ने ज़कात का सिस्टम रखा, ये मालदारों तुम्हारी कमाई में 2.5% ये तुम्हारा नहीं है, ये गरीबों का हक है। 2.5%, 40वां हिस्सा, 100 रुपया आपके पास है, आदमी को बड़ा एहसास होता है। 1 लाख है तो 2,500 निकालें, 2 लाख है तो 5,000 निकालें। आदमी सोचता है ये हमारी जेब में आया हुआ रकम है, वापस जा रही है, मगर वो आपकी है ही नहीं, वो दूसरे का हक है। अगर आपने खा लिया तो यतीमों का हक खाने वाले हुए, गरीबों का हक खाने वाले हुए, ज़कात खाने वाले हो गए। अगर ज़कात आदमी जैसे गैर की खाने में आर महसूस करता है, ऐसे ही उसे अपनी ज़कात भी अपने ऊपर, अपने बाल बच्चों पर खाने में शर्म महसूस होनी चाहिए। आप ज़कात खाने लायक अल्लाह नहीं बनाया, अल्लाह ही ने तो दौलत दी है। जाहिर सी बात है गरीबों के लिए है, तो गरीबों का तो नहीं कि आपके पास नहीं है तब भी निकालो। जब अल्लाह ने दौलत दी, आपका माल वो सेफ हो गया, साल उस पर गुजर गया, आपकी जरूरत से ज्यादा है, रखा हुआ है, अल्लाह ने उसका मालिक बना रखा है, तो अब साल गुजरा है तो साल में 2.5% निकालो और उसे गरीबों तक पहुंचा दो। ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है। आपसे कहा जाए जरा ज़कात ले लीजिए, मैं ज़कात निकाल ला, उसको खा लीजिए, बहुत तकलीफ होगी। मैं ज़कात खाने वाला दिखता हूँ, हमारे बच्चे ज़कात खाने वाले, ये ज़कात के लायक हैं, इन्हें फितरा ज़कात हम खिलाएंगे। तो जब आप आम मुस्लिमीन का नहीं खिला सकते तो अपनी ज़कात भी नहीं खिला सकते है, तो वो ज़कात ही अल्लाह ने मालदारों पर फर्ज फरमाया। गरीबों का ये हक है, अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें गरीब बना देता, और से अमीर आदमी गरीब हो जाते, बाप दादा बड़े मालदार थे मगर बेटे गरीब हो गए। अल्लाह चाहता तो आज वो गरीब है, आपके चौखट पे आया है, आप मालदार हैं। अल्लाह चाहता तो आपको उसकी जगह कर देता, उसको आपकी जगह कर देता। किसी ने कोई पट्टा तो लिखवाया नहीं था, किसी का कोई अहदो पैमान तो था नहीं। ये अल्लाह का फजल है कि उसे ने आपको देने वाला बनाया, देने वाला नहीं बनाया। ये उसका एहसान है। आप लोगों की मदद करें, भलाई करें। आपका कोई रिश्तेदार हो, नातेदार हो, यहाँ तक कि सगा भाई भी हो, तो आप उसे अपने ज़कात की रकम दे सकते हैं। सिर्फ नसब यानी अपने बेटे को नहीं दे सकते, पोते को नहीं दे सकते, अपनी सगी बेटी को नहीं दे सकते, अपने बाप को नहीं दे सकते, दादा को नहीं दे सकते, क्योंकि वो ज़कात खाने वाले नहीं है, वो आपके नसब के, उनका हक आपके माल पर है। आप अल्लाह के नबी ने फरमाया अंता व मालुका ले अबी, तुम भी अपने बाप के हो, तुम्हारा माल भी तुम्हारे बाप का, इसलिए उन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती। वो तो डायरेक्ट माल के मालिक हैं। इनके अलावा भाई बंद, गरीब हो, परेशान हो, बीमार हो, कर्जदार हो, आप कोई जरूरी नहीं। शरीयत ने इंसान की हुर्मत और इज्जत का इतना लिहाज रखा है कि जरूरी नहीं है कि आप ज़कात कह करके दो तभी ज़कात अदा होगी, बल्कि आप अगर नजराना कहकर दे दो, तोहफा कह करके दे दो, रीदी कह करके दे दो। आपने दिल में ज़कात निकाली है मगर सामने वाले को जाहिर न करो, उसकी जरूरत भी पूरी हो जाए, तुम्हारी ज़कात भी अदा हो। इज्जत नफ्स का ख्याल इतना शरीयत, लिहाजा किसी को दो तो जलील करके नहीं,
یہ نہیں کہ اس کی عزت، اس کے ناموس سے کھلواڑ کرو، اس کی کو ذلیل کرو، اس کی عزت اور اس کی انا کو ٹھیس پہنچاؤ. یہ احساس کروانے کے لیے اللہ نے روزہ رکھ کر فرض فرمایا تاکہ مومن کا دوست رہے، ایک دوسرے کے غم میں شریک رہے، ایک دوسرے کا احساس رہے، بھوک پیاس کا احساس رہے، تاکہ آپ آرام سے غریبوں کی مدد کرو اور بھوک مٹانے میں ان کے کام آؤ. آپ کو معلوم ہو کہ ہمیں بھوک لگتی تھی تو کیسا کیسا خیال آتا تھا. افطار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. آدمی افطار شروع کرنے سے پہلے سوچتا ہے شربت پیئیں گے تو کتنا مزہ آئے گا، شربت بھی بنا لیا جائے. پکوڑی ہو تو کتنی اچھی لگے گی، پکوڑی بھی بنا لی جائے. اس وقت تو کچالو یعنی صرف آلو کاٹ کے مرچ اور نمک ڈال دیا جائے، آدمی کا دل اس پر بھی للچاتا ہے چونکہ اس کے اندر بھوک کی شدت ہوتی ہے. اور ایسے موقع پر وہ آلو کھانے کو بڑا لذیذ محسوس کرتا ہے جو عام دنوں میں کھانا گوارا نہیں کرتا. حضرات محترم، یہ بھوک کی کیفیت ہوتی ہے. تو جو بھی بھوکے ہوتے ہیں انہیں ہر کھانا ایسے ہی بڑا لذیذ معلوم پڑتا ہے. اللہ نے یہ احساس دلانے کے لیے تاکہ تم دولت کے ذخیرے نہ جمع کرو، بلکہ اللہ نے تمہیں اس لائق بنایا ہے اور کسی کو بھوکا دیکھو تو اس کا پیٹ بھرو، اسے کھانا کھلانا. میرے بھائیوں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ عربی، فارسی اور حفظ و قرات، ہندی، انگریزی، یہ سب الحمدللہ ابھی بورڈ کھل کیا گیا صرف یہ کہہ کر کہ مدرسوں میں اسلامک پڑھائی ہوتی ہے اس لیے مدرسے بند کروا دیے جائیں، سب کو بیسک شکشا دلائی جائے. مگر میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے مدرسوں میں بھی الحمدللہ میرا مدرسہ جامعہ غازیہ فیض العلوم بخشی بھائی، جس میں آپ لوگوں کی دعاؤں سے قاری عارف صاحب جانتے ہیں، اور عید بعد ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ قاری عارف صاحب وہاں شعبہ سے پڑھائیں گے. تو اس کا میں تو بہت چھوٹا موٹا بھی، مجھے اتنا تجربہ بھی نہیں، مگر اللہ نے کرم فرمایا آپ لوگوں کی دعاؤں سے کہ میں اس میں پرنسپل منتخب ہوں اور پرنسپل بنا. ہمارے سینئر اساتذہ ہیں اس میں، ہم خود اس میں پڑھے ہوئے ہیں. قاری عارف صاحب پڑھے، مولانا منیر صاحب، یہ سب لوگ ساتھ میں پڑھتے تھے فیصلہ. لیکن سینئر اساتذہ اس میں ہیں، 25-30 لوگوں کا اسٹاف ہے. الحمدللہ 200 طلبہ تقریباً رہتے تھے. اس بار ہم نے یہ سوچا ہے کہ کم سے کم اس میں 300 بچے رکھے جائیں باہر کے پڑھنے کے. مگر آپ یہ مزاج قطعاً نہ بنائیں. میں جب سے پرنسپل بنا حضرت، اس بار میں نے کارڈ چھپوایا، پوسٹر کیلنڈر چھپوایا، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں کارڈ وغیرہ پہ لکھا تھا کہ یہاں غریب نادار بچے رہتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام ہے. میں نے وہ کٹوا دیا. میں نے کہا الحمدللہ ہماری قوم کا کوئی بچہ غریب نہیں. ہمیں رسول اللہ نے ایسے طریقے اور سسٹم دیا ہے کہ ہمارے بچے وہ غریب و یتیم نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا نگراں بنایا. اب جب یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ مدرسوں میں خالی غریب بچے پڑھتے رہتے ہیں تو پھر مالدار کہتے ہیں ہمارے بچے وہاں کیوں جائیں. پھر مالداروں کے بچے مدرسوں میں نہیں پڑھتے، وہ جانتے ہیں وہاں غریبوں کی پڑھائی ہوتی ہے. نہیں، بلکہ مدرسوں میں سلطانوں والی پڑھائی ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا العالم سلطان لزمانی، عالم اپنے وقت کا سلطان ہوتا ہے. وہاں غریبی والی پڑھائی نہیں ہوتی ہے. غریبی والی پڑھائی تو وہ ہے کہ ایم اے بی اے کرنے کے بعد پان لگانے کے لیے لوگ محتاج ہوتے ہیں. الحمدللہ مدرسوں میں وہ پڑھائی دی جاتی ہے جو شہنشاہوں کی پڑھائی ہوتی ہے. جیب میں اس کے پاس ذخیرہ بھلے کچھ نہ ہو مگر وہ مسجد میں پہنچتا ہے تو سب سے آگے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے. لوگ اسے عزت دیتے ہیں، تعظیم و توقیر دیتے ہیں. بہت بڑا مالدار رئیس کبیر امیر ہو، بادشاہ زمانہ ہو، مگر جب وہ مصلی پر پہنچے گا قوم اس کے ابتدا میں نماز نہیں پڑھے گی. لوگ اسے امام نہیں بنائیں گے. لوگ یہ نہیں کہیں گے پیچھے اس امام کے یہ میرا امام ہے، بلکہ کہیں گے تو ہوگا سیٹھ اپنی جگہ کا، زمیندار ہوگا اپنے علاقے کا،
اپنے علاقے کا تو مالدار ہوگا، مگر ہم تمہیں امام نہیں مانتے ہیں۔ امام تو وہی ہوگا جو رسول اللہ کا غلام ہو، جو مصطفیٰ کا مہمان رہ کر کے علم دین نبوی حاصل کیا ہو، لباس پھٹا پرانا ہو، مگر اپنے وقت کا بادشاہ بھی کہتا ہے پیچھے اس امام کے، اور نیت باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر یہ مدرسے کا پڑھنے والا جسے سلطانی پڑھائی پڑھائی جاتی ہے، وہ جتنی دیر چاہے قیام کروائے، جتنی دیر چاہے رکوع میں رکھے، جتنی دیر چاہے سجدے میں رکھے، جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تبھی یہ قوم سجدے سے سر اٹھاتی ہے۔ مدرسوں میں وہ پڑھائی دی جاتی ہے کہ جو زمانے کا پڑھا لکھا کر سلطان بنایا جاتا ہے، دین کا عالم بنایا جاتا ہے، مفتی بنایا جاتا ہے۔ الحمدللہ، اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ یہاں غریبوں والی پڑھائی ہوتی ہے جو صرف غریب بچے پڑھتے ہیں اور وہی مدرسے میں رہ سکتے ہیں، نہیں، بلکہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کروائیے۔ اور الحمدللہ ہمارے مدرسے میں ہندی کا بھی پڑھائی ہوتی ہے، انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے، حساب بھی پڑھایا جاتا ہے، سائنس اور جغرافیہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اس کے باضابطہ ماسٹر رکھے گئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے بچے نہ عصری تعلیم میں پیچھے رہے، نہ مذہبی تعلیم میں پیچھے رہے، انہیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں دین کی سمجھ بھی آ جائے۔ دین کی سمجھ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہم مہمانوں ابن رسول کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ جو وہاں بچے ہیں وہ مہمان رسول ہیں، انہیں مفلس، کنگال، غریب، محتاج، لاچار نہیں ہم سمجھتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ ہم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اب جو بھی مہمان ہو، رسول اللہ کا مہمان ہے، امیر ہے، وہ بھی دسترخوان پر کھائے، غریب ہے وہ بھی دسترخوان پر کھائے، ہے کہ نہیں؟ مہمان آتا ہے کیسا بھی ہو، ایسا تو نہیں آپ کہتے ہیں آپ مالدار ہیں تو آپ کے لیے ہمارے یہاں کھانا نہیں ہے۔ الحمدللہ مہمان رسول کے لیے کھانے کا انتظام ہے، وہاں جو بھی ہے وہ مہمان رسول ہیں۔ مدرسے میں کھانے کا انتظام ہے، وہاں رہتے ہیں۔ اب اور بات ہے کہ اگر کوئی چاہے تو اپنی خوراک کی فیس بھی دے دے، مدرسے کا تعاون کر دے، وہ مدرسے کا تعاون مانا جائے گا۔ آپ کی طرف سے آپ کی کفالت ہوگی اپنے بچے کی، مگر آپ یہ سوچ کر کے کہ ہمارے بچے مدرسے میں جائیں گے تو کیا کھانا کھائیں گے، کہاں رہیں گے، یہ غریب کے بچوں کا حق ہے یا وہاں وہی پڑھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ دین کی تعلیم سارے مسلمانوں کو ضروری ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ قوم کے ہر سماج کے ہر طبقے کے ہر گھرانے سے لوگ دین کی تعلیم حاصل کریں۔ کیا صرف غریبوں کو ضرورت ہے کہ جب وہ قبر میں اتر جائے تو ان کا بیٹا ان کی نماز جنازہ پڑھائے یا فاتحہ پڑھے یا قرآن پڑھے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرے؟ کیا مسلمان امیروں کو ضرورت نہیں، بلکہ قبر میں سب کو ثواب کی ضرورت ہے؟ اس لیے میں چاہتا ہوں ہمارے قوم کا ایک ایک بچہ سب حافظ قرآن بنے، سب قاری قرآن بنے اور سب اپنے والدین کے لیے بخشش کا سرمایہ اور ذریعہ بنے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کا داخلہ مدرسے میں کروائیں، دین کی تعلیم انہیں ضرور سکھائیں، دین کی تعلیم دیں، مذہب کی تعلیم دیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، عربی فارسی کی تعلیم دیں، اور ساتھ ہی ہماری ذمہ داری ہے آپ داخلہ کروائیں گے، آپ اپنے بچے کو لائیں، اس وقت ٹیسٹ کروائیں، اور جب ہم پڑھا کے آپ کے حوالے کریں گے اس وقت ٹیسٹ لیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، مدرسے میں لانا آپ کا کام ہے، انہیں پڑھانا ہمارا کام ہے۔ یہ قوم کی امانت ہے، آپ کی امانت ہے، ہمارے پاس جو آئیں انشاءاللہ ہم اس کے لیے غفلت نہیں برتیں گے، انہیں ہندی بھی پڑھائیں گے، انہیں انگریزی بھی پڑھائیں گے، اس لیے کہ وہ قوم سماج کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، وہ صرف نجی آپ ہی کی نہیں بلکہ وہ ہماری قوم کا مستقبل ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی آپ سے گزارش بھی ہے تعاون کے لیے کہ مدرسے کا تعاون کریں، خیال رکھیں۔ جب بھی آپ سے خدمت